ان لوگوں کے لیے اپنی ملازمتوں سے، اپنی دہاڑیوں سے، اپنی مزدوری سے فل کر لیں. 2 یا 3 منٹ سے زیادہ ان کے اس عمل کو نہیں لگے گا. اور اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا، ہم احساس پروگرام کے فلٹرز رن کریں گے، مختلف اس کی ٹارگٹنگ کریں گے، جس کے بعد ہم یہ 12,000 روپے 40 سے 60 لاکھ افراد کے درمیان ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ یاد رہے کہ یہ 40 سے 60 لاکھ جو 1,20,00,000 احساس پروگرام کے اندر آلریڈی ان کی کیٹیگریز چل رہی ہیں، یہ اس سے اضافی ہوں گے. تو یہ اضافی 75 ارب روپے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ملازمتوں سے ہیں، یہ اس سے اضافی ہوں گے. تو یہ اضافی 75 ارب روپے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ملازمتوں سے، اپنی دہاڑیوں سے، اپنی مزدوری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور اس کا پورٹل ہم لانچ کریں گے. کابینہ کی جب منظوری ہو جائے گی اس پیکج کی، کل جب یہ پیش ہوئے گا تو اس کے بعد، اور اس کی تفصیلات احساس پروگرام اور وزارت صنعت و پیداوار کی ویب سائٹ کے اوپر شائع کر دی جائیں گی. دوسرا ایک اور پیکج جو آج اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جس کا ذکر کیا، جس کو اپروو کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اہم پیکج ہے، کیونکہ اس سے 35 لاکھ کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوئیں گے پورے پاکستان میں. اس پروگرام کا نام وزیر اعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکج ہے. اور اس کا اگر میں بنیادی نقطہ آپ کو یہ بتاؤں تو وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب چھوٹے کاروبار جب بھی وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے تو ان کا اگلے 3 ماہ کا بجلی کا بل حکومت پاکستان ادا کرے گی. اور اس کو ہم نافذ العمل ایسے لائیں گے کہ 5 کلو واٹ تک کا کمرشل کنیکشن جتنے لوگوں کا اور جتنی کمپنیوں کا ہے، جو کہ 95% بنتی ہیں پورے پاکستان کے کمرشل کنیکشنز کا حصہ، اور 70 کے AW تک، 70 کلو واٹ تک انڈسٹریل کنیکشن جو کہ 80% بنتا ہے تمام انڈسٹریل کنیکشنز کا پاکستان کے، وہ اس پالیسی سے مستفید ہوئیں گے. ہم اس کا تخمینہ ایسے لگائیں گے کہ کتنا کس شخص کا بل ادا کرنا ہے کہ پچھلے سال مئی، جون اور جولائی کے مہینے میں جتنا آپ کا ٹوٹل حجم تھا بجلی کے بل کا ان تینوں مہینوں کا ملا کے، اتنی رقم آپ کے بل کے اندر لوڈ کر دی جائے گی تاکہ آپ وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر سکیں اور اس کا آپ کو اس کا پے نہ کرنا پڑے. اور یہ رقم صرف 3 ماہ کے لیے ویلڈ نہیں ہوئے گی، کیونکہ لوگ تو اب سوچیں گے کہ اس وقت تو ہمارا کاروبار بند ہے، تو آپ اگر حکومت اس وقت ہمارے کاروبار میں یہ رقم ڈال رہی ہے بلوں میں تو ہم اسے استعمال کیسے کریں گے. یہ رقم 6 ماہ تک وہاں پہ موجود رہے گی تاکہ جب بھی آپ کا کاروبار جو ہے اس کا سلسلہ چلنا شروع ہو تو آپ اس رقم کو استعمال میں لا سکیں، اور یہ 3 ماہ کا جو ایک عرصہ ہے جب بھی آپ کا کاروبار شروع ہوتا ہے آپ اس سے مستفید ہو سکیں. ہمارا جو ہم نے ڈیٹا دیکھا ہے، میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس کے مطابق 32 لاکھ کمرشل کنیکشن لگ بھگ اس سے مستفید ہوئیں گے، اور 3.5 سے 4 لاکھ چھوٹے صنعتوں کے جو کنیکشن ہیں. یہ جتنا بھی پیکج ہے اس کا حجم 50 ارب روپے ہے. یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی لاگو ہوئے گا، اور KESC کے ساتھ بھی ہم نے اس کے معاملات طے کیے ہیں. یہ وہاں پہ جو کراچی کی صنعت ہے اس کو بھی وہ بھی اس سے مستفید ہوگی، اور وزارت خزانہ جو ہے وہ ان محکموں کو پھر ری ایمبرس کر دے گی. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان بندشوں کی وجہ سے جو چھوٹا کاروبار ہے وہ بڑی، اور 70 کلو واٹ صنعت کے کنیکشن والے افراد جب اپنا کاروبار شروع کریں گے تو ان کو اپنا 3 مہینے کے لیے بجلی کا بل اندازاً نہیں دینا پڑے گا. اور یہ اندازہ جو ہے وہ ہم اس طرح لگائیں گے کہ آپ کے کتنی رقم ڈالنی ہے بجلی کے بل میں حکومت نے، کہ مئی، جون، جولائی کے اندر جتنا بھی آپ کا ٹوٹل رقم تھی جو آپ نے بجلی کنزیوم کی، جتنا آپ نے بل ادا کیا، اتنی تینوں مہینوں کی رقم ملا کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مئی کے مہینے میں آپ کے بل میں ڈال دیں گے، اور وہ رقم پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. تمام شعبہ جات کے لوگ جو کمرشل میٹرز اور یہ انڈسٹریل کنیکشنز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ اس سے مستفید ہوئیں گے. 95% کمرشل کنیکشنز اس سے مستفید ہوئیں گے پورے پاکستان میں، 80% صنعت کے کنیکشنز اس سے مستفید ہوئیں گے. اور یہ اوور ویلمنگ اکثریت ان کی، یعنی کہ بھاری اکثریت اس میں چھوٹے، جو سب سے چھوٹے طبقے کے ہمارے دکاندار اور تاجر اور صنعتیں ہیں وہ مستفید ہوئیں گی.
اس کے علاوہ ہم مزید پیکیجز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بلا ضمانت قرضے دیا جا سکیں، اور اس کے اوپر اس وقت مشاورت جاری ہے. جب یہ دو اسکیمیں ہماری مزدور کے احساس کی اور جو ہمارا دہاڑی کے لوگوں کے لیے جو 75 ارب کا ہم پہلے گو میں پیکیج لے کے آ رہے ہیں یہ، اور اس کے بعد یہ ہمارا وزیر اعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکیج، جب یہ دونوں نافذ العمل آ جائیں گے اور یہ رول آؤٹ ہو جائیں گی اسکیمیں، تو پھر ہم تیسری اسکیم کے اوپر انشاءاللہ کام شروع کریں گے، جو کہ مالی امداد کی اسکیم ہوئے گی چھوٹے کاروباروں کے لیے، اور ان سے ہم انشاءاللہ تعالی اپلیکیشنز لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو بلا ضمانت قرضے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیے جا سکیں. اگر کوئی سوالات ہیں تو. یہ دونوں پیکیجز کے لیے اور جو ابھی نیا پیکیج آئے گا آپ کا بلا ضمانت قرضوں کے لیے، اس میں جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں کاروباروں میں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ کیا ان لوگوں کو بھی اسی طرح پورٹل پہ آ کے کوئی تھوڑے بہت بتا کے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، یا کوئی بینچ مارک رکھا جائے گا؟ دیکھیں، جو تو دہاڑی کے مزدور ہیں وہ رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ دونوں اس سے مستفید ہوئیں گے. جو دہاڑی کے مزدور ہیں، جو مزدور ہیں، جو ملازمین ہیں، جو ہمارا پہلا پیکیج ہے کہ جس سے جو لوگ اپنی ملازمت سے ہاتھ کھو بیٹھے ہیں وہ اس پورٹل پہ جا کے رجسٹر ہوئیں گے اور اپنا کوائف دیں گے. یہ رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ دونوں کے لیے ہے. اسی طرح جو ہمارا دوسرا پیکیج ہے جو کمرشل میٹرز اور انڈسٹریل میٹرز سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی جو دستاویزی معیشت اور غیر دستاویزی دونوں جو ہیں اس کے اوپر وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے. فرد صاحب ہمارے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آپ کو 75,000 کافی زیادہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں چھوٹے کاروبار کے لیے، دوسرا آپ نے ابھی تک صحافی کمیونٹی کے لیے بالکل کچھ نہیں کیا، نہ روکیٹس دیے گئے نہ کچھ اور. ایسے ہی کے ساتھ وزارت اطلاعات نے 1 اپریل سے آج تک 1 مہینہ ہو گیا ہے تمام اشتہارات بند کر دیے گئے ہیں، جس سے ہزاروں غریب کارکن بے روزگار ہو رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم جو بھی وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے وہ اس معاملے میں آپ کے لیے پیکیج لے کے آئے گی، ہم اسے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن یہ انیشیٹو تو ظاہر ہے کہ وزارت اطلاعات کی طرف سے ہی آئے گا. یہ لوگ رجسٹرڈ ہیں اور آپ نے جس طرح کہا کہ یہ اسمال انڈسٹری یہ بھی ایک صنعت ہے، اس کے لیے بالکل کوئی پیکج نہیں اور نہ ہی لین قطار میں آ رہی ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت اطلاعات و نشریات، لیکن یہ جو میڈیا کمیٹیاں بنی ہیں جو وہاں پہ مشکل وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کی کارستانی ہے ساری کہ جنہوں نے چھوٹے اخبارات کو فل کر کے دیوار کے ساتھ لگا لیا اور باقاعدہ پالیسی شراب وغیرہ بند کر دیے. اب آپ چونکہ یہ انڈسٹری کے لیے اسمال انڈسٹری پیکج اناؤنس کر رہے ہیں 50 ارب روپیہ، اس میں ہماری صنعت کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ پلیز اس کی وضاحت کریں. جو ہماری ابھی یہ اسکیمز آئی ہیں دونوں، جو افراد جن کی نوکری ختم ہوئی ہے، ملازمت ختم ہوئی، دہاڑی ختم ہوئی، اور دوسرا جو ہم تمام چھوٹے کاروباروں کو کہ بجلی کا بل ادا کرنے جا رہے ہیں 3 مہینے کا، تو یہ دونوں اسکیمیں اس وقت ایک ایسا پالیسی انسٹرومنٹ ہے جس سے زیادہ سیکٹرز کو فائدہ پہنچ سکے. مختلف شعبہ جات کے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جو سیکٹر سب سے زیادہ ہٹ ہوئے ہیں کرونا سے، جو مختلف سیکٹر ہیں، سیکٹر اسپیسیفک پالیسیز جو ہیں وہ ہم اگلے فیز میں لے کے آئیں گے. ہمارے ساتھ یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ملک جو ہے اسپیشلی صوبے وہ مرکز کی طرف دیکھ رہے ہیں، چاہے ہیلتھ ایشوز ہوں، چاہے انڈسٹری ہو، چاہے مزدور طبقہ ہو، تمام پیکیج جو ہے وہ وفاقی حکومت نے اپنے ذمہ لے کر اس کے اناؤنسمنٹس کر رہی ہے. 18ویں ترمیم میں جو ہے دوبارہ سے کچھ تبدیلیاں کرنے کی تجویز دی گئی ہے، تو اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ کیا پروونسز جو ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے جو ان کا ڈیو رول ہے، کیونکہ ان کو 57% سے زیادہ فنڈ جو ملتے ہیں NFC کے تحت، تو کیا صوبے وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے اب ترمیم کرنے کی ضرورت پڑی ہے 18ویں ترمیم؟ دیکھیں، اس وقت تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کام کریں اور قوم کو اس مصیبت سے بچائیں اور اس مصیبت سے نکالیں. کون کتنا کام کر رہا ہے، صوبے اور مرکز کا 18ویں ترمیم کے بعد کیا توازن تھا، کیا ہونا چاہیے، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. اس پہ ہم بالکل بحث کریں گے. اس پہ یہ جو ہم سیکھیں گے اس سارے عمل سے گزرنے کے بعد، اس کے بعد اس پہ بیٹھیں گے، مشاورت کریں گے. لیکن ابھی وقت ہے کام کرنے کا، اور ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہ رہے کہ بلیم گیم میں یا اس طرح نہیں ہم پڑھنا چاہ رہے. ہم نیک نیتی کے ساتھ اس وقت خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو اس مسئلے سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں. جی، شکیل تلنگانہ ڈیلی ریلیشن ٹائم سے ہمارا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت عام آدمی تک، مزدور تک اور وہاں تک جو کورونا وائرس کے جو متاثر وہاں پہنچنا چاہ رہی ہے، ان کو لال کرنا چاہ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ
جو میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہیں وہاں پہ اسمال انڈسٹری میں میرے دوست کیا ہے اس کا آپ نے دھیان تو دیا. اگر آپ کو پہلے ذہن میں نہیں ہونا تھا لسٹ میں اگر لائک آتے ہیں پالیسی میں انٹر کر دیتے تو پہلے آپ کو وضاحت نہ کرنا پڑتا. سیکنڈ یہ کہ جیسے کام مزدور آدمی کی بات کی ہے اسی طرح جو لوگ بے روزگار تو ہوئی ہیں جو کرایہ ہیں اور ان کے ساتھ جو مالکان جو سلوک لوگوں کے ساتھ گھروں میں رہ رہے کرایہ کے نام اس کے اندر پانچ کی کرنے کی کوئی پالیسی لگائی گئی ہے بنائی گئی ہے یا اور دوسرا جب عام آدمی کو یہ پیکیج دیا جائے گا جس کی تفصیل کو ضمانتی یا کوئی پیکیج اور اس کا ماڈل مشکلات عام آدمی کو کیسے واقع ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ نے پیکیج اناؤنس کیا ہے جس میں 50 کروڑ روپے کا دکانداروں کے لیے تو یہ جو دکانیں ان کا بھی ادا کیا جائے گا دیگر جو ان کے کرائے تھے ان کا بھی ایشو آ رہا ہے. اس کے علاوہ کیا ابھی دکانیں لمیٹڈ کھولنے دی جائے گی کیونکہ ابھی تک تو گراسری اور کچھ پیمانے پہ یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور رمضان میں آگے عید بھی آ رہی ہے تو کیا کوئی لایا جائے گا ایسا؟ ابھی ہماری یہی کوشش ہے کہ دیکھیں جو ہم 2 اسکیمز لے کے آ رہے ہیں پہلے تو یہ کہ تقریباً ہم ان ساری احساس کی اسکیمیں اور جو آج میں نے اسکیم اناؤنس کی مزدوروں کے لیے اس سے ہم تقریباً 1,70,00,000 گھرانوں کو پاکستان میں 6 کروڑ گھرانے ہیں ٹوٹل 1,70,00,000 گھرانوں کو امداد پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو ہماری بجلی والی اسکیم ہے اس سے 35 لاکھ کاروبار جو ہیں وہ چھوٹے کاروبار مستفید ہوئیں گے. تو یہ ہمارا تو پہلے ہدف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیونکہ ہر شخص ہر شعبہ جات کا اس سے متاثر ہے. لیکن اب جیسے جیسے یہ ہماری مین اسکیمز رول آؤٹ ہوئیں گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکٹر اسپیسیفک اسکیمز بھی لے کے آئیں گے اور پھر آپ میڈیا حضرات کے لیے بھی انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر اسلام آباد میں پریس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتے, لوگوں کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. 1,70,00,000 لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. چھوٹے کاروباروں کا 3 ماہ کا بجلی بل ادا کریں گے.